السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ رہنے دو بھیا، رکھ دو، اب ٹائم نہیں ہے، رکھ دو، پھر اپن دیکھیں گے، کافی وقت ہو جاتا۔ اور ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی جو بالخصوص جس ہستی کے لیے ہماری یہ محفل سجائی گئی ہے، سب سے ہٹ کے بیٹھے، قریب آ کے بیٹھیے، قریب ہو کر بیٹھنا، دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی، سمجھنا۔ صحابہ کا بھی طریقہ رہا، دوری پسند نہیں ہے، یا دلوں کو جوڑنے والا کام کرے، توڑنے والا نہیں۔ جس عظیم و شان بزرگ کی محفل سجائی گئی ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا بھر میں مجدد الفسانی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ سفر المظفر کا معنی ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا عرس مبارک جو ہے ہوتا ہے۔ اس میں حضور سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے، بہت سے بزرگان دین کا اس میں عرس ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو عرس سے اعلیٰ حضرت انشاءاللہ منائیں گے، اور عرس سے کم عرس سے اعلیٰ حضرت میں ذرا ٹائم پر آنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر تھوڑا 10 بجے آ گئے تو ایک بچہ کتنا وقت کرے گا، آپ لوگ بھی ہاتھ بٹائے، ذرا بینر لگانے کا جو کام ہے، خدا کے واسطے دین کے کام میں آ گیا، یہ سستی کاہلی ختم کرے۔ اتنے سال اتنے مہینے سے محفل میں بیٹھ رہے ہیں، تو اتوار کا ایک دن صبح 10 بجے سے ظہر تک کی قربانی دے دیجیے آپ۔ ظہر کے بعد پھرو، سو لوٹو، نماز نہ کو پڑھو، بس جی آپ لوگوں کی سمجھانا تو بیکار ہے، اتنا بھی بولو تو پھر ایک کان سے سن رہے، ایک کان سے چھوڑ لینا۔ نماز کی پابندی ہو رہی ہے برابر، نہ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے، بس کام کا بہانہ لگا کر سراج مصروف ہے، سراج کے خاندان والے مصروف ہے، یا پھر آپ لوگ پیر بھایا تو سمجھے سراج سو سنبھال لیتے، نبی سنبھال لیتے، یہ مسئلہ چل رہا۔ اتنی دور سے وہ بیچارے اتنی عمر میں، شمیم صاحب بلا ناغا مہدی پٹنم سے، ان کی اتنی عمر ہے، شرم ہونا یہ نوجوان بچوں کو، مریدوں کو بول رہا میں کہ شرم ہونا کہ انہوں اتنی عمر میں ٹائم پر یہاں پر آ کر بیٹھتے۔ پھر نعت کا جذبہ بھی ہے، اللہ کو سلامت رکھے، پھر نعت بھی پڑھتے، محنت کرتے، شوق، تو ایسا شوق پیدا ہوا تو یہ سارے کام جو ہے ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود آتا ہے۔ اب خانخواہ کے محفل صرف نبی شروع کریں گے یا سراجی بندیں گے، بس یہی ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جو ہے دیکھیں، بینر آج کا بینر نہیں لگا، جبکہ ہمارے پاس بینر موجود ہے، لیکن ہماری سستی کا حال ہے، ایک بچے سے خانخواہ کے سارے بچے ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہے تم لوگ، تم سب کا کام تھا یہ ہے کم سے کم دین کے کام میں آگے آتے اور کام کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ بول کے بیزار ہو جائے، اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ بولتے بس شوق ہونا سب ہے، شوق نہیں ہمارے پاس۔ بندے کو اگر کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے وہ
کہیں پر بھی کچھ بھی کرتا ہے. اب یہاں سے اتنی دور جا رکھے ہو تو شوق ہے وہاں گھومنے پھرنے کا، اتنی دور جانے کا، تو شوق پیدا ہو تو وہ شوق وہ کام کراتا. ہمیں عبادت کا شوق ہی نہیں رہا. خانقاہ میں بزرگان دین کیا کرتے تھے، مریدوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرتے تھے. شوق اگر ہو تو پھر وہ کام بندہ ضرور کرتا ہے. شوق ختم ہو گیا تو پھر وہ ہر چیز کو ایزی لے لیتا ہے. نہ کوئی اگر نہ گئے تو حضرت ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، بس چل نبی سنبھالتے ہیں، سراج ہے وہ سنبھال لیتے. اپنا کام خالی جا کر بیٹھنا ہے، منہ تکنا ہے، کھانا کھانا ہے، نہیں تو پھر خالی کسی کو کھلانا ہے، سلام دعا کرنا، چلے نا پھر چلے گیا. خیر اگر آپ یہی سمجھ جائے تو نہ اس لیے نہ روحانیت آپ کے جسموں میں آ رہی ہے، نہ کیفیت بدل رہی ہے. جیسے کہ تھے ویسے ہو گئے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ پاک بھی ہم پر کرم نہیں فرمائے گا. اختیار دیا اللہ تعالیٰ بدلنے کا، بدلو. شوق پیدا کرو عبادت کا، شوق پیدا کرو جو ہے خانقاہ کی خدمت کا. بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھے، خانقاہ کا کام وہ اتنی شوق سے کرتے تھے کہ جس کی بدولت آج ان کے مزارات چمک رہے ہیں. میں کتنے بزرگان دین کے بارے میں اکثر میں بتاتے رہتا ہوں کہ اولیاء اکرام کس طرح شوق سے خانقاہ کا کام کرتے تھے. تو شوق ہی ہے جو عبادت بھی کراتی ہے، شوق ہی ہے جو نیکی بھی کراتی ہے، شوق ہی ہے جو بندے کو جو ہے اللہ تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں میں، ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرمائے. انہیں کو شوق ہے. شمیم صاحب کو تو پابندی سے بلا ناغہ ہر اتوار یہاں پر نعت پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، شوگر ہے، جو بھی ہے، پھر بھی ٹائم پہ رہنا. تو یہ شوق آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے، نوجوانوں کو بھی ہونا چاہیے. کم سے کم بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر سیکھیں، سمجھیے بات کو. بس یہ مونڈی ہلا کے جی جی بولے پھر اپنا کام اپن کرے، جو ہے پانی کے بلبلے بن جائے، مسجد میں بیٹھ کر ہاں ہو جی ہاں ہاں کرے، پھر باہر جا کر سب بھول جائے. تو یہ منافقت ہے، منافقوں جیسی چال. منافق ایسے ہی کرتے ہیں، سامنے کچھ ہوتے تھے، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے تھے. تو منافق جیسی چال سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو زبان پہ ہو دل میں ہو، جو دل پہ ہو وہ زبان پر ہو، یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے. جو زبان پر ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہے وہ زبان پر ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم ہر اتوار کو کبھی بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، اور کبھی حلقہ جو تصوف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی بزرگ کا عرس آ جائے تو ہم اتوار کو بڑی عقیدت سے بزرگ کے بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور میں نے بار بار یہاں اپنے بیانوں میں بالکل توجہ سے سنے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، سستی کاہلی نہیں ہونا چاہیے چہروں پر. تو ہر اتوار کو ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ کو دین سمجھایا جائے اور سیدھا صراط المستقیم، سیدھا راستے پر چلایا جائے، سیدھا راستہ پر یعنی اللہ تک پہنچایا جائے. کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ آپ کو بتایا جائے. تو یہ ہمارا اتوار جو ہے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے اکابر بزرگ گزرے، اور مجدد بھی ہے. مجدد کس کو کہتے ہیں، اگر اس ٹاپک پر میں بیان کروں تو انشاءاللہ کافی وقت ہو جائے گا. امور سے اعلیٰ حضرت المجدد پہ اس لفظ مجدد پر آپ کو سامنے رکھوں گا. لیکن مجدد الفسانی یعنی جو 1000 سال، اس حدیث پاک سے اس کی شرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صدی کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے. امام نسائی نے باب الجہاد میں حدیث پاک کو نقل فرمایا. ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے اپنی کتاب جو ہے یہاں پر یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا. تو بڑے بڑے محدثین نے مجدد کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، سارے محدثین اس بات پر اجماع ہے، متفق ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں صدی کے اختتام پر یعنی 100 سال کے قریب میں اللہ ایک مجدد کو پیدا کرے گا. تو اس حدیث کے بارے میں سارے محدثین نے کہا کہ جن جن لوگوں نے، جن جن راویوں نے اس حدیث کو سنا ہے، سب کے سب ثقہ ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. الحاکم میں، المستدرک میں امام حاکم نے بھی اس حدیث پاک کو بخاری اور مسلم کی شرط پر لکھا ہے. تو 3 کتابوں کو میں نے حوالے دیا. المستدرک میں امام حاکم نے حدیث کو نقل فرمایا، ابو داؤد میں امام داؤد نے جو ہے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا،
اور حضرت امام نسائی نے باب الجہاد میں حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا سارے محدثین کہتے ہیں جتنے یہ حدیث کو حضور کے سن تک آگے پہنچائے ہیں یہ سب کے سب ثقہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے بالکل جو ہے، جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدی کی اینٹ پر اللہ ایک مجدد کو پیدا فرمایا، اور یہ مجدد دنیا میں آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر 100 سال دیکھیں بندہ، یہ اسلام ہمارا قیامت تک رہنے والا ہے، کب تک رہنے والا ہے؟ اور اس کی محافظ، قرآن پاک کی محافظ حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ اور یہاں اس دنیا میں انسان آتے رہیں گے قیامت تک، تو ان کی ہدایت کا کام بھی قیامت تک چلتے رہے گا۔ ان کی ہدایت کا کام پہلے انبیاء کرتے تھے علیہ السلام، نبی آتے اور لوگوں کو ہدایت دلواتے، اللہ کے حکم سے ان کو اللہ تک پہنچاتے تھے۔ اب کیونکہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کا کام قیامت تک چل رہا ہے، ہدایت کا کام قیامت تک چلنا ہے۔ تو نبی تو نہیں آئے گا، نبی کے نائب اور نائب رسول اولیاء اور علماء آتے رہیں گے قیامت تک، اس حضور کی امت میں قیامت تک اولیاء اور علماء آتے رہیں گے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے رہے گا لوگوں کو۔ تو صدی کے اختتام پر ہی مجدد کیوں آتا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ مجدد میں نے آپ کو بتایا نا، ایک اولیاء اکرام کے مراتب ہوتے ہیں، جس میں کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، اور کوئی عقبہ ہوتا ہے، کوئی نجمہ ہوتا ہے، کئی قسمیں جو ہے۔ حلت الاولیاء میں حضرت ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حلت الاولیاء، 4 جلدوں کو، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور اصفہان میں یہ پیدا ہوئے تھے، ابو نعیم ان کا نام ہے۔ اصفہان ایران کا ایک جو ہے کیپٹل سٹی ہے اصفہان آج بھی، تو وہاں یہ پیدا ہوئے تھے آج سے 1000 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی حلت الاولیاء، جس میں آپ نے اولیاء اللہ کی کئی قسمیں بیان فرمائی، قطب ہے، اقبال ہے، اس میں کئی قسمیں ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے تو بہت سے آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ تو ایک اولیاء کرام میں ایک مجدد ہوتا ہے، لیکن وہ 100 سال میں صرف ایک پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بعض علماء نے بحث کی کہ ایک مجدد یعنی 100 سال میں الگ الگ علاقوں میں کئی مجدد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو مجدد کرتے کیا ہے، میں آپ کو وہ سمجھا رہا تھا۔ مجدد دنیا میں آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر کھیتی سوکھ جائے تو پھر سے اس کو ہرا بھرا کر جاتا ہے، تو جو محنت کر کر اس کو ہرا بھرا کی جاتی ہے، اسی طرح جب اسلام سے لوگ سیدھے راستے بھٹک جائے تو پھر یہ مجدد آ کر پھر سے ان کو ہرا بھرا، اسلام کی تعلیمات کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہر 100 سال میں کیوں آتے ہیں، تو آپ کو ایک اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے جیسے جیسے دور جاتے رہتا ہے تو کئی ایک فتنے سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب آج سے دیکھ لیجیے 1444 ہجری چل رہی ہے، 44، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1500 ہجری تک دیکھیں، ابھی کتنے فتنے اٹھ گئے۔ جیسا جیسا دن جاتے رہتے ہیں تو نیا نیا دور ختم ہوتے رہتا ہے، پھر چلے گا، پرانا زمانہ ختم ہوتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو جیسا زمانہ ترقی کرتے رہتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی، تو فتنے بھی ترقی کرتے رہتے ہیں، نئے نئے قسم کے فتنے آتے ہیں۔ آج ایسے فتنے بھی آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، نہ ہمارے والد نے سنا ہوگا، نہ ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے ایسے فتنے نہیں سنے نہ دیکھے ہوں گے، جو آج فتنے ہو گئے، نئے نئے قسم کے فتنے۔ تو ہر 100 سال میں کئی چیزوں کی تبدیلی آتی ہے، میں یوں سمجھیے، ہر 100 سال میں کئی قسم کی چیزوں میں تبدیلی آتے رہتے ہیں۔ آج یہ ہے مسجد، تو 100 سال کے بعد کیسی ہو گی؟ تو بناوٹ میں تبدیلی آتی ہے، لوگوں کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، ہوا میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے ہوا میں کیا تبدیلی تھی آج سے 50 سال پہلے، اور آج کی ہوا میں آپ کو معلوم ہے کتنی پولوشن آ گئی ہے۔ تو ہواؤں میں تبدیل ہوتی ہے، اور زمانے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، ترقیات ہوتے رہتے ہیں۔ تو 100 سال میں کئی قسم کی تبدیلیاں دنیا میں آتی ہے۔
ان میں سے ایک مذہب کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اسلام کا مسئلہ، اس میں بھی کئی قسم کی تبدیلیاں اور ملاوٹیں کی جاتی ہے جو ہر 100 سال کے قریب کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ اسلام جب یوں سمجھیے آپ، حضور دنیا سے پردہ فرما کر ابھی 100 سال ہوئے، ایک فتنہ بڑا پیدا ہوا، اور اس فتنے نے جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم اتنا کیا کہ لوگ اسلام سے بیزار ہونے لگے، اور اس فتنے کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ یہ پہلی صدی کا فتنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور اب دنیا سے جا کر 100 سال ہوئے کہ یہ فتنہ حجاج بن یوسف کا، جس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں 1 لاکھ علماء اور اولیاء کو اس نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بلا وجہ شرعی، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں کہ آؤ، بلا وجہ شرعی۔ حجاج بن یوسف کیا کارنامے آپ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یار ایسا ظالم انسان بھی دنیا میں گزرا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ہی جو ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تابعی ہے بہت بڑے، جن کو اس نے ذبح کیا تھا، تو خیر بہت سے فتنے حجاج بن یوسف نے کھڑا کیے، لوگ اسلام سے بیزار ہونے لگے، لیکن اس فتنے کو دبانے کے لیے صدی، کیونکہ 100 سال ہو چکے تھے نا حضور دنیا سے جا کر، اس 100 سال کے قریب اسلام کے اندر کئی ملاوٹیں کی کوشش کی، اس نے کئی قسم کے فتنے کی کوشش کی، لیکن اس فتنے کو مٹانے کے لیے پہلی صدی کے مجدد کا نام عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی کبھی آپ پڑھ کر دیکھیں تاریخ میں، عمر بن عبد العزیز ان کا نام ہے، پہلی صدی کے یہ مجدد ہے عمر بن عبد العزیز، اور یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے۔ اور ان کے بارے میں بس ایک بات سن لیجئے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جیسا فاروق اعظم نے عدل و انصاف کا پوری دنیا میں ایک نام رکھا تھا، 100 سال کے بعد ویسا ہی نام عمر بن عبد العزیز نے رکھا۔ جس طرح فاروق اعظم کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، انسان تو انسان، فاروق اعظم کا انصاف جو ہے جانوروں پر اتنا اثر ہو چکا تھا کہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، ایسا ہی معاملہ 100 سال کے بعد عمر بن عبد العزیز کے دور میں دیکھا گیا۔ تو پہلی صدی کی جو یہ مجدد ہے کہ آپ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ پھر اسلام کیا ہے، کیا تعلیمات دیتا ہے، یوں سمجھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتایا۔ تو مجدد سمجھ گیا، اتنا بڑی ذمہ داری، ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے مجدد کی۔ اور دوسری صدی میں آپ دیکھ لیں ایک فتنہ پھر اٹھا، یعنی پھر 100 سال ختم ہے تو پھر نئے فتنے، پھر نیا دور، نئے فتنے، نئے لوگ، نئی سوچ، نئی مزاج، لوگوں کے خیالات بدل گئے۔ اور فتنہ ایک اٹھا تھا کہ مامون رشید کا، دوسری صدی میں مامون رشید کا فتنہ اٹھا، اور یہ مامون رشید جو ہے اس نے، کیونکہ بادشاہ تھا، بادشاہ کی نظر میں فتنہ اٹھا۔ اب یہ مامون رشید جو ہے اس شخص نے ایک معاملہ کر دیا، اس نے کہا تھا کہ بھائی قرآن جو ہے نا مخلوق ہے، اس کو مانو، یوں سمجھے کہ قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق آپ سمجھے جس طرح آپ اور ہم پیدا ہوئے، ساری کائنات پیدا ہوئی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، انسان، جانور، یہ کیا ہے؟ اللہ کی پیدا ہوئے۔ لیکن اس بادشاہ نے کیا کہا؟ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، مانو۔ ہم نے کہا بھائی قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام۔ اور اس کلام الہی کیونکہ ہے کلام اللہ کا، اور میں نے گزشتہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتا تھا، تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور ہم آپس میں جیسی بات کرتے ہیں ایسا اللہ موسیٰ سے بات کرتا تھا، کیونکہ اللہ آواز سے بھی پاک ہے۔ ہاں، یہ ذہن رکھے اپنی طرح، کیونکہ اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، اللہ کی کوئی مثال اللہ کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ میں غور مت کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ تو لہٰذا اب اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ بے مثل بے مثال ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، تو اس کا کلام جو ہے قرآن پاک، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، اللہ پیدا ہونے سے بھی، تو اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ بھی پیدا ہونے سے پاک ہے۔
تو قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن مامون رشید بادشاہ تھا، اس نے فتنہ کھڑا کر دیا، اور جو کچھ ہر دور میں کچھ مولوی لوگ بھی تو زر خرید ہوتے ہیں۔ ابھی میں مجدد الفسانی کے بارے میں ہوگا کہ سلسلے چشتیہ کے بہت بڑا بزرگ کی اولاد حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس گنگوہی، عبد القدوس گنگوہی کون ہے جانتے ہیں آپ؟ سلسلے چشتیہ صابریہ کے بڑے بزرگ ہیں عبد القدوس گنگوہی، اور یہ خلیفہ تھے حضرت شمس الدین پانی پتی کے، اور شمس الدین پانی پتی خلیفہ ہے صابر پاک کے، حضور صابر پاک کے یہ خلیفہ تھے۔ تو صابر پاک کے یہ ایک لوتے مرید، ایک لوتے خلیفہ، ان کے خلیفہ جو ہے عبد القدوس گنگوہی، ان کا پوتا اکبر کے باتوں میں آ کر مجدد الفسانی سے مناظرہ کرتا۔ میں بھی بتاؤں گا وہ آگے چل کر کہ بڑے بڑے زر خرید لوگ، چاہے مشائخ میں سے ہو چاہے مولویوں میں سے ہو، یہ بادشاہوں کے پیسوں کے دل کتے پر آ کر بک جاتے ہیں۔ جو واقعی مشائخ ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک واقعی روحانیت عطا فرمایا، وہ ہر حال میں حق بولتے ہیں۔ تو دوسری صدی میں مامون رشید نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا، اور کچھ زر خرید مولوی بھی اس کی باتوں میں آ کر فتویٰ دینے لگے کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو ایسے فتنے کے دور میں امام احمد بن حنبل نے آواز اٹھائی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ استاد غوث اعظم کے، غوث اعظم حنبلی ہے، غوث اعظم حنبلی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز اٹھائی، اور آپ کے جسم مبارک پر کوڑلے برسائے گئے۔ آواز حق بات بولنے پر بازار میں لا کر، جبہ بھی ہے، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، دیکھیے غور کریں، امام ہے، امام ہے، لیکن آپ کے کوڑلے پر پیٹ بیچ بازار میں لا کر کوڑلے اس لیے مارے گئے کہ یہ آپ مان لو کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو آپ کہتے تھے ہر کوڑلے پہ، میں مانتا ہوں اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے آواز اٹھائی، لیکن سب سے زیادہ مامون رشید کو چپ کرنے والے دوسری صدی کے مجدد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ۔ اب مجدد کے لیے کوالٹی ہونا میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میں بتا رہا ہوں مجدد دور کے فتنوں کو، جو دور میں فتنے ہوتے ہیں نا، جو لوگ اس فتنے میں آ کر کئی ہزاروں لاکھوں لوگ کے ایمان اور عقیدے برباد ہوتے ہیں، ایسے وقت میں، کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، جب ایسے فتنے آتے رہیں گے اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں لوگ کے ایمان اور عقیدے تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے رہے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کو، جن کو حدیث پاک میں آتا ہے مجدد کہا جاتا ہے، ان کو دنیا میں بھیج کر ان ایک مجدد سے لاکھوں کروڑوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو مجدد کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ میں نے بتایا مجدد دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر بتایا، سمجھے نا۔ تو آج اس مجددیوں میں 14 صدی کے 14 مجدد ہے، لیکن آج میں 10ویں صدی کے مجدد جن کو بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مجدد الفسانی نے وہ کام کر بتایا جو 1000 سال کے مجددوں نے کیا تھا۔ یعنی 1000 سال کے مجدد کو ایک طرف رکھو اور شیخ احمد سرہندی کو ایک طرف رکھو، تو 1000 سال کے مجدد نے جو کام کیا وہ تنہا مجدد الفسانی کر بتایا۔ محبت سے سبحان اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی روحانیت کے بارے میں ابھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ شیخ احمد ان کا نام تھا، شیخ احمد۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ کتاب میرے پاس ہے، القدس۔ یہ القدس کتاب جو ہے انہی کے مرید، مجدد الفسانی ہی کے مرید حضرت شیخ بدر الدین سرہندی نے لکھا تھا۔ 2 جلدوں میں کتاب ہے، القدس کتاب کا نام ہے۔ اور حضرت کی ظاہری زندگی میں شیخ بدر الدین سرہندی جو خود مجدد الفسانی کے مرید تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ اور جو ہے، اور ایک بار بات کلیئر کر دوں میں، شیخ بدر الدین سرہندی جو یہ کتاب کے مصنف لکھنے والے، انہوں نے 17 سال مجدد الفسانی کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال؟ 17 سال رہے۔ اور اس میں یہ 2 جلد میرے پاس، یہ پہلی جلد ہے اور ایک جلد میرے پاس روم میں رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس کتاب میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا، وہ سارے حوالے اس کتاب میں موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ سنیے مجدد الفسانی کی شان کو، شیخ احمد سرہندی کی شان کو، جس کا آپ ذکر سن رہے ہیں، کہ اس کتاب القدس میں
یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب ایک فتنہ بڑا عروج پر ہوگا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک واصل کو پیدا فرمائے گا. لفظ واصل ہے، وا سواد والا، واصل کو پیدا فرمائے گا. اب حضرت قدس فرماتے ہیں واصل یعنی دو گروہ میں صلح کرانے والا. ٹھیک ہے، دو گروہ میں صلح کرانا. تو حضرت قدس میں کتاب میں شیخ بدر الدین فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں اشارہ دیا کہ ایک بندہ میری امت میں اللہ ایسا پیدا کرے گا جو واصل ہوگا، دو گروہ میں صلح کرائے گا، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے مجدد الفسانی کی ذات ہے، شیخ احمد سرندی کی ذات ہے، جو یہ حدیث میں حضور نے پہلے اشارہ دے دیا تھا 1400 سال پہلے. کہا کس طرح، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا مجدد الفسانی کے دور میں علماء اور مشائخ میں وحدت الوجود کو لے کر مسئلہ چل رہا تھا. تصوف کا یہ بڑا توحید کا ایک مسئلہ ہے وحدت الوجود. اس پر شیخ ابن عربی نے کتابیں لکھی ہے اور خواجہ بندہ نواز نے کتابیں لکھی ہے. خصوص الحکم کی شرح کی خواجہ بندہ نواز نے وحدت الوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر شے میں موجود ہے، لیکن کس طرح ہے. تو معاذ اللہ کوئی سمجھا کہ اللہ ہر شے میں ہے، تو کوئی پہاڑ کو پتھروں میں، جھاڑ میں، جب اللہ ہر شے میں تو پہاڑ میں بھی ہے، جھاڑ میں بھی ہے. یہ مسئلہ وحدت الوجود کا بڑا باریک مسئلہ ہے. اس پر میں تقریری انداز میں اس کو بتا نہیں سکتا. بس یوں سمجھے کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت آتا تیرے میرے پینے میں. سرکار اعلیٰ حضرت نے وحدت الوجود کے مسئلے کو اور آسان کر سمجھایا تھا. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو وحدت الوجود کے مسئلے میں اور مجدد الفسانی کے دور میں علماء اور مشائخ میں بہت اختلافات چل رہے ہیں. اور ایسے وقت میں شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بالکل وحدت الوجود کے مسئلے کو ایسا حل کیا، اس مسئلے کو مشائخ بھی مان گئے اور علماء بھی مان گئے. مشائخ بھی مان گئے اور علماء بھی مان گئے، اور ان دونوں کے آپس کے اختلافات ختم ہوئے اور دونوں کہنے لگے یہ واصل ہے. سبحان اللہ. علماء بھی کہنے لگے، مشائخ بھی کہنے لگے یہ واصل ہے. القدس میں شیخ بدر الدین سرہندی کہتے ہیں جو یہ واصل کا لفظ جو ہے علماء مشائخ نے بھی کہا یہ واصل ہے. تو اصل میں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو لوگ واصل کہہ کر پکاریں گے، بڑے فطرے کو دبائے گا. تو پتہ کیا چلا؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی اور خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے آنے کی بشارت عطا فرمائی تھی. اور اسی کتاب القدس میں حضرت شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 5ویں صدی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، 5ویں صدی میں بہت بڑے بزرگ شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سارے مریدین متقدین ایک بار ان کے پاس جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ حضرت آپ جو ہے آپ کو اللہ پاک نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کہنا، آپ کی روحانیت کیسی ہے، یہ تعریف کرنے لگے. تو حضرت نور الدین احمد جامی جو 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ میری تعریف کی ہے، اپنے مریدوں کو کہا کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا اور میری تعریف کی ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تعریف کرنے پر بزرگوں کو تکبر نہیں آتا تھا، اکڑ نہیں آتی تھے، غرور نہیں آتا تھا. یہ ان کے پاس عاجزین کے ساری جتنا بڑے کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی تھی. آج تو ہم نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچتے، ہم تو دوسروں کو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں. انہیں کیا میں اس سے اچھا یہ کر رہے کرو. اللہ اکڑ کو پسند نہیں کرتا، تکبر کو پسند نہیں کرتا. تو اب شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو کہا تم نے میرے بارے میں جو کچھ کہا نا کہ حق کہا. آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، تو 5ویں صدی یعنی آج جو سمجھے 1000 سال پہلے لوگ بھی بڑے سچے ہوتے تھے، ہے نا. لوگ بڑے سچے ہوتے، ایسا نہیں کہ پھگڑ کی تعریف کر دی جو آج ہوتا ہے. ہمارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے، ہمارے یہاں پہ کہاں تک پہنچے ہوئے، بہت بہت پہنچے ہوئے. بولے کہاں؟
بولے مودی تک پہنچے ہوئے. میں نے کہا یہ کون سی پہنچ ہے؟ سی ایم تک پہنچے، یہ کون سی پہنچ ہے؟ لیڈر تک پہنچے، یہ کون سی پہنچ ہے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے کتنے چلبسیاں کرنا پڑتا ہے سی ایم ہو. تو خیر آج کل پیر صاحب کی بلا وجہ شانی جو حق ہے وہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہے ہی نہیں وہ ہمارے پاس بڑے بڑے خالی تعریفوں کی پول باندھ دیتے ہیں. لیکن آج سے 1000 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جو بندے میں جو خوبی ہے لوگ اسی کی تعریف کرتے تھے، چاہے مرید ہو یا غیر مرید. جو حق ہے وہ بولا جاتا تھا، سچ ہے وہ بولا جاتا تھا. یہ دکمک لوگ نہیں ہوتے تھے مریدوں میں، عام لوگوں میں، کہ بس پیر میں کچھ دیکھا نہیں پھر بھی تعریف کرتے جھوٹ. اور پیر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر مرید پیر کا نام لے کر لوگوں میں جھوٹ پھیلائے، مرید پیر کا نام لے کر لوگوں میں جھوٹ پھیلائے تو اور اس کو پتہ چل جائے تو اس کو فوراً بلا کر تنبیہ کرے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے اندر کی کوالٹی کہاں ہے، کب دیکھا تو نے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو. لہذا جو سچا پیر ہے وہ تو تنبیہ کرے گا، اور جو صرف ہاتھ پیر چمانے والا ہو تو یہ کہے گا آپ صحیح بول رہا صحیح بول رہا. خیر تو آج سے 1000 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. واقعی پیر میں وہ کوالٹی ہوتی تھی اور لوگ بھی سچ کو پسند کرنے والے ہوتے تھے اور سچ کی تعریف کرنے والے ہوتے تھے. سچ بات کو پسند کرنا، جس میں جو کوالٹی اسی کی تعریف کرتے تھے. لوگوں نے جو تعریف کی وہ سچی تعریف کی تھی. شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 سال پہلے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کے ذریعے سے یہ معاملات ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کہا کہ سچ کہہ رہا ہوں، میں عبادت ایسی کر رہا ہوں، میں تقوی ایسا کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاشت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تحت الوضو پڑھتا ہوں، میں تحت المسجد کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں فلاں میری عبادت ہے. اللہ تو دے گا، ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا. بولو نا سبحان اللہ. آپ کہتے سارے پیروں کے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے کہ اللہ قیامت کے دن اگر میرے نام اعمال دیکھنے کے لائق نہیں تو مجھے اندھا بنا دے، میرے نام اعمال دیکھنے کے لائق نہیں تو مجھے اندھا بنا دے. رو رہے اور اتنا بلک بلک کر تڑپ کے رو رہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ رونے پر مجھے رونا آ رہا. یہ اس طلب میں سچائی بھی تھی. آپ کے جیسا ہمارے ایسا آپ اس کے کر کے بعد میں ہنسے کھلے کرے قبرستانوں میں جو ہوتا ہے نا آج کے دور میں قبرستانوں میں وہ ایسا دکھاوے کا رونا نہیں ہوتا. معاذ اللہ وہ کون سے پاک ہے. ان کے رونے میں طلب ایسی تھی کہ لوگوں کو رونے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے اب رونے لگے. ایک بزرگ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور آپ ہے کون، آپ کی آواز میں اتنی تڑپ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بار بار بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اگر میرے نام اعمال دیکھنے کے لائق نہیں ہے تو مجھے اندھا بنا دے، مجھے اندھا بنا دے قیامت کے دن. یہ تڑپ تڑپ کو رو رہے. لوگ آپ سے نام پوچھا گیا حضور آپ ہے کون رونے والے؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا میں عبد القادر جیلانی ہوں. یہ غوث پاک عاجزی کے ساری ایسی ہوتی ہے. وہ لوگ تقوی پر تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتے تھے، پھر بھی اپنی زبان پر اس کا نام نہیں لاتے تھے. انا یہ ہوتا نہیں تھا. تو حضرت شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نہیں کہا کہ میرا تقوی ایسا ہے میری پرہیزگاری ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے جو تعریف کی ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. لیکن سنو، اب شیخ احمد نور الدین جامی فرماتے ہیں لیکن سنو یہ 5ویں صدی کی بات ہے. سنو آج سے ٹھیک 500 سال بعد میرے ہی نام کا ایک بزرگ ہندوستان میں پیدا ہوگا. ارے بولے یار سبحان اللہ. میرے نام کا ایک بزرگ جو ہزار صدی میں پیدا ہوگا اور وہ کام ایسا کرے گا مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو کمالات عطا فرمائے گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور دیکھ لے اٹھا کر 1000ویں صدی کے مجدد جن کا نام بھی احمد ہے اور جنہوں نے بشارت دی تھی 500 سال پہلے وہ شیخ احمد نور الدین جامی تھے. ان کا نام بھی احمد ہے اور انہوں نے کہا تھا میرے نام پر اس کا نام ہوگا، اس کا نام بھی احمد ہوگا. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ یاد نہیں آپ کی لیکن پھر بھی کہا مجھ سے زیادہ اللہ آپ کو کمالات عطا فرمائے گا. یہ میں شیخ مجدد الفسانی جن کے پیدا ہونے سے پہلے حضور نے بشارت عطا فرمائی، جن کے پیدا ہونے سے پہلے پائے کے بڑے بزرگ شیخ احمد
جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگوں نے یہاں پر ایک دو باتیں میں نے سنائی ہے، یہاں اور بھی بزرگان دین کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، جو القدس، یہ اردو میں کتاب ملتی ہے 2 جلدوں پر، مجدد الفسانی کا اگر پڑھ کر دیکھ لے کہ کس طرح جو ہے حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ مجدد الفسانی کو اللہ پاک نے کیسا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے یہ دیکھیں بات کے قائل ہے کہ ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہیں نا مہر علی شاہ، جو جن کا مزار اس وقت سیالکوٹ پاکستان میں ہے، اور آپ قادیانی کے منہ توڑ آپ نے جواب دیا تھا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ایک کسی آدمی نے آ کر کہا یا حضور آپ ایک بات بتائیے، بولے فرمائیے۔ کہا آپ اللہ سے مدد مانگتے؟ کہا میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے۔ پھر آپ غوث اعظم سے بھی مدد مانگتے؟ کہا میں غوث اعظم سے بھی مدد مانگتا ہوں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، آپ اللہ سے بھی مدد مانگ رہے اور غوث اعظم سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پیاس لگی ہے؟ بولے ہاں، پانی پی لے۔ اس نے پانی پیا۔ اب پانی پینے کے بعد حضرت نے فرمایا تیری پیاس بجھ گئی؟ بولے ہاں حضور بجھ گئی۔ اب مجھے بتا تیری پیاس کس نے بجھائی؟ آسان، بزرگان نے دن آسان کر کر مسئلے کا حل نکال دیا۔ فرمایا تیری پیاس کس نے بجھائی؟ اس نے کہا پانی نے۔ حضرت پھر اللہ، نہیں اللہ نے، نہیں پھر پانی۔ تو حضور آپ بھی مسئلہ بتا دیجیے۔ حضرت حضور نے فرمایا کہ جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ ولی سے نہیں مانگتا، اور جو ولی سے مانگتا ہوں اللہ سے نہیں مانگتا۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب کیا ہے، موثر حقیقی اللہ ہے، اور بزرگان دین سبب و ذریعہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ اللہ نہیں ہو سکتا، رب وسیلہ نہیں ہو سکتا، اللہ وسیلہ نہیں بن سکتا، اور ولی خدا نہیں بن سکتا۔ تو ہم بزرگان دین سے جو مدد مانگتے ہیں وہ ذریعہ اور سبب سمجھ کر مانگتے ہیں، اور حقیقی مدد کرنے والا رب ہی ہوتا ہے۔ تو میں اکثر یہ بات اور آسان کر آپ کو کہتا ہوں، بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے۔ بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی چاول کو بنا دیتا ہے۔ پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بناتا ہے۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ مجدد الفسانی کو بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سارے بزرگان دین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، سبب سمجھ کر، ذریعہ سمجھ کر، کیونکہ اللہ اپنی طاقت ظاہر ولیوں سے کرتا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر ولیوں سے کرتا ہے۔ تو لہٰذا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد الفسانی، میں نے بتا دیا آپ کو کہ مجدد الفسانی آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ مجدد کا مطلب بھی میں نے بتایا، الفسانی کا بھی میں نے آپ کو بتایا۔ الفسانی 1000 صدی کو کہتے ہیں، 1000 سال کو۔ الفسانی عربی میں 1000 کو کہتے ہیں۔ الفسانی کیا کہتے ہیں؟ 1000 کو عربی میں الفسانی کہتے ہیں۔ تو مجدد الفسانی یہ آپ کا ٹائٹل ہے۔ مجدد تو اب ہے ہی، اور مجدد کے لیے اور کیا کیا کوالٹیاں ہونا ہے انشاءاللہ عرس سے اعلیٰ حضرت میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو۔ آپ کے والد کا نام ہے مجدد الفسانی کے والد کا نام ہے حضرت شیخ عبد الاحد، شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجدد الفسانی خود کہتے ہیں میرے والد ہمیشہ اہل بیت کا ذکر کرتے رہتے، اور کیونکہ خود آپ کے والد بھی بڑے عالم، پائے کے عالم تھے۔ ایک دن مجدد الفسانی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان جب دیکھو آپ کی زبان پر ذکر اہل بیت بہت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مجدد الفسانی اگر ان کے والد کا شجرہ نسب دیکھے کہ والد دادا پردادا، تو آپ کا شجرہ جا کر ملتا ہے عمر ابن خطاب سے، فاروق اعظم کی اولاد میں سے آپ، اور سارا شجرہ اس کتاب القدس میں موجود ہے کہ ان کے والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، سکر دادا کون ہے۔ اوپر جا کر شجرہ ملتا ہے عمر ابن خطاب سے، یہ فاروقی ہے۔ میں نے کہا فاروق اعظم میں اور اہل بیت میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا۔ میں نے کہا کیا ڈھونگی بات کرتے ہو شیعہ، ارے یہاں دیکھو کہ فاروق اعظم تو ہے ہی، لیکن ان کی اولاد بھی کس طرح اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ اہل بیت کے بڑے عاشق صحابہ ہوتے تھے،
یہ کہنا کہ معاذ اللہ فاروق اعظم میں اور ابو بکر صدیق میں علی سے بنتی نہیں تھی، میں نے کہا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے، صحابہ پر بہتان کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ان گندے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا آج دیکھیں فاروق اعظم کی اولاد میں سے یہ 22ویں پشت میں آتے ہیں مجدد الفسانی، اور کہتے ہیں میرے والد ہمیشہ ذکر اہل بیت کرتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا ابا کہ آپ کے والد خود عالم ہے، ولی ہے، اور سلسلہ ان کا میں نے نسب کا سلسلہ بتا دیا کہ یہ فاروق اعظم کی اولاد میں ہے، اور آپ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے سلسلے سے۔ آپ کے والد چشتی ہے، نظام الدین اولیاء سے آپ کا شجرہ ملتا تھا، جو ہے نسبتی اعتبار سے چشتی بھی ہے، عالم بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، بڑے آپائے کے بزرگ بھی ہے، لیکن ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر اہل بیت کرتے تھے۔ امام حسن کا ذکر، امام حسین کا ذکر، خاتون جنت کا ذکر، مولائے کائنات کا ذکر۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ابا میں دیکھتا ہوں اکثر زیادہ تر آپ ہمیشہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے والد نے فرمایا بیٹا مجھے اس بات پر، میرے دل پر اس بات کا القاء ہوا ہے، یہ بات اللہ نے مجھ پر ظاہر کر دی ہے، اگر اس دنیا میں ایمان اور عقیدہ سلامتی سے لینا چاہتے ہو تو ذکر اہل بیت کرتے رہو۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت، بزرگان دین۔ تو لہٰذا یہ پائے کے بزرگ شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غوث مجدد الفسانی کے والد ہے، 14 شوال کو مجدد الفسانی پیدا ہوئے، 14 شوال کو، اور یہاں ہجری تاریخ بھی لکھی ہے لیکن وقت زیادہ نہیں ہے، ہمیں بہت کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ تو آپ پیدا ہوئے اور آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ جب آپ بولنے کے لائق ہوئے تو آپ کو جو ہے آپ کے والد نے خود تعلیم دے کر کم سنی کی عمر میں آپ کو حافظ بنا دیا گیا۔ پھر آپ جب 9 سال کی عمر ہوئے تو خود آپ کے والد عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، اور سلسلہ چشتیہ آپ کو عطا تھا، تو آپ نے خصوصی توجہ دے کر اپنے بیٹے شیخ احمد کی تربیت کی، اور آپ نے ان کو بہت سی کتابیں پڑھائی، علم فقہ کے بہت سی کتابیں آپ نے پڑھی اپنے والد سے۔ ایک حساب سے آپ اپنے والد کے شاگرد بھی ہیں عبد الاحد کے۔ پھر آپ جو ہے 9 سال سے زیادہ آپ کی عمر اور ہو گئی تو آپ نے جو ہے حضرت انوار اللہ کاشمی جو سیالکوٹ میں اس وقت بہت بڑے عالم دین تھے، انوار اللہ کاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ سیالکوٹ گئے۔ دیکھیں بزرگان دین پڑھنے کے لیے دلی کہاں سیالکوٹ، دلی کا علاقہ پنجاب کا علاقہ سرہند میں آپ پیدا ہوئے۔ وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے ولی جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں۔ ولایت کا معنی ہے اللہ کا قریب ہونا، ولایت کا معنی قرب کے، اور اس میں میں نے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب لطائف شرفی سے بتایا تھا ولایت کی کیا قسمیں ہوتی ہے، اس پر میرے گفتگو نہیں ہے۔ ولی جاہل نہیں ہوتا تو جہالت کرتے ہیں، جو ایک 10 انگوٹھی ہاتھ میں پہن لیے، ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے پہن لیے، اور یہاں تک بال یا لمبے بال رکھ لیے، اور اپنے آپ کو علی کا قلندر کہہ رہے ہیں، مست قلندر کہہ رہے ہیں، نہ نماز پڑھتے نہ عبادت کرتے، پھر گانجے کے سگریٹ معاذ اللہ وہ پی رہے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم تو علی والے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو دیکھ کر آپ ولی نہیں، ولی ایسے نہیں ہوتے، ولی تو ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ حدیث میں حضور نے خود فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو لہٰذا اگر کوئی جاہل ان پڑھ بھی اگر اللہ چاہتا کہ یہ میرے قریب ہو جائے، ذرا سنیے آپ، کسی ان پڑھ پر اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ولی بن جائے، کچھ نیکی ادا پسند ہے، اللہ کسی ایک نیکی سے راضی ہو جاتا ہے، کس گناہ سے ناراض ہو جائے پتہ نہیں، کس نیکی سے راضی ہو جائے پتہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر کسی جاہل اور ان پڑھ کو اپنا ولایت دینا چاہتا ہے، اپنی ولایت دینا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو سارے علماء مشائخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ولایت نہیں دیتا، پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے، اس جاہل کو پہلے علم عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے قریب کرتا ہے ولایت دینے سے پہلے، اور اس علم کا نام علم لدونی کہتے ہیں۔ علم لدونی جو غیبی طور پر سینے میں علم آ جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے حیدرآباد دکن کے بہت بڑے بزرگ جن کو اللہ پاک نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، نہ آپ کوئی مدرسے پڑھے تھے نہ کچھ نہیں پڑھے تھے، لیکن اگر کوئی مولوی بھی آ جائے، مفتی بھی آ جائے اور کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ قرآن کی آیت پڑھ کر، حدیث پڑھ کر اور بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دے کر اس کو جواب دیتے تھے۔
اگر لوگوں نے دیکھا ہو تو کبھی مدرسے گئے نہیں، لیکن یہی ہمارے حیدرآباد دکن کے بزرگ جان مینار پر ٹہل کر کوئی حدیث کا سوال کرتا، کوئی قرآن کی کوئی آیت کے معاملات پوچھ لیتا تو آپ بالکل قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے، اس کو جواب دیتے تھے. اس کو کہتے علم لدنی، پڑھا کہیں نہیں لیکن غیبی طور پر اللہ کے سینوں میں علم ڈال دیتا ہے. پتا کیا چلا، اگر ان پڑھ بھی ہو تو اللہ پاک پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے، جاہلوں کو علم نہیں دیتا. تو جاہلوں کو پیچھے بھاگ کر اپنا ایمان اور عقیدہ برباد نہ کرے. میں مجازیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجذوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ڈھونگی قسم ان کو ہوش ہے، عقل ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو شریعت کا نام نہیں لیتے اور کہتے مالک کے قلندر ہے. قلندر کیا ہوتے ہیں؟ سلسلہ قلندریہ کے سب سے پہلے بزرگ کون ہے؟ قلندریہ کا مطلب کیا ہے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو دین کا مذاق اڑا ہے، شریعت کا مذاق اڑا ہے. ہوش میں رہ کر وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لے. اور وہ کون بزرگ ہے حیدرآباد کے؟ میں نے کہا وہ ان کا نام شاہ محمد کلیار ہے، مزار ان کا سرور نگر میں ہے، بس اسٹاپ کے تھوڑا آگے، جن کو لوگ حیدرآباد میں اللہ کے حکم والے کہتے ہیں. تو یہ آپ ان کی کرامت تھی کہ آپ قرآن حدیث کو جواب دیتے تھے. لیکن اصل دیکھا جائے، آپ غوث پاک کی سیرت پڑھیں، آپ خواجہ غریب نواز کی سیرت پڑھیں، آپ خواجہ بندہ نواز کی سیرت پڑھیں، نظام الدین اولیاء کی سیرت پڑھیں. یہ مرید بعد میں ہوئے، پہلے علم حاصل کریں. غوث اعظم، مجھے بتایا غوث اعظم کی ولایت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم ماں پیٹ ولی پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں نہیں، غوث اعظم عالم ارواح سے ولی ہے، روحوں کی دنیا سے آپ ولی ہے. آپ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضور معراج کی رات گئے تو غوث اعظم کی روح نے ہی خاندہ دیا تھا. غوث اعظم کی روح نے، عالم ارواح میں غوث اعظم کی روح مبارک نے حضور کو خاندہ دیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا میرا قدم تجھ پر اور تیرا قدم سارے ولیوں پر ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے. یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد، اہل صفا کے آپ میر ہے یا غوث المدد. اہل صفا، اہل صفا کا مطلب سمجھا؟ صفا تصوف والے، جس کا ظاہر بھی پاک، جن کا باطن بھی پاک، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو، اس کو صفا کہتے ہیں. صفا ہے نا پاکیزگی والے، صفیت والے، ظاہر باطن جس کا پاک و صاف ہو. اہل صفا کے بھی آپ میر ہے. بولو لا یا سبحان اللہ، یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد. یہ میرے حضور تاج الشریعہ کے اشعار میں نے پڑھا. تو غوث اعظم عالم ارواح سے ولی ہے، ماں پیٹ ولی ہے. لیکن پھر بھی مجھے بتایا مدرسے گئے یا نہیں گئے؟ جو زندگی غوث پاک کی پڑھتے تو سنیں، خود غوث اعظم کی ماں نے آپ کو جب مدرسے میں داخل فرمایا، غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور آپ اللہ کے ولی ہے، آپ کو کب معلوم ہوا؟ معلوم تو پہلے سے تھا، لیکن عاجزی دیکھیں. غوث اعظم نے فرمایا جب میری ماں نے مجھے مدرسے میں ڈالا، میں جاتا تھا تو فرشتے آ کر کہتے تھے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. یہ غوث پاک ہے، لیکن پڑھا، علم حاصل کیا ہے، مرید نہیں بنے، پہلے علم حاصل کیا. آج لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تو شملوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، بعد میں پتہ چلا وہ تو غیر آدمی نکل گیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا قصور آپ کا بھی ہے. پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے تھا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. پیر کو آپ پہلے پہچانتے، علم تو حاصل کرتے، کم سے کم اتنا تو علم کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا تو علم حاصل کرتے. تو علم حاصل کرو. علم جہالت اندھیرا ہے، علم اور نور ہے. سمجھے؟ مثال کا اندھیرے میں کس چیز کو ضرورت پڑتی ہے؟ اجالے کی نا. اجالا تو اندھیرا. جہالت کی مثال اندھیری کی طرح اور علم کی مثال نور کی طرح. علم آئے گا تو جہالت ختم ہوگی، علم آئے گا تو پہچان آئے گی. علم کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے.
علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، لوگوں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. تو آپ کو پوچھنے کا حق دیا ہے، ہمیں بتانے کا نہیں، آپ کو پوچھنے کا حق دیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، مانو سمجھو باتوں کو. تو پہلے علم حاصل کرتے تھے اولیاء اللہ، بعد میں مرید بنتے تھے. آج ہم پہلے مرید بن جاتے. اب مرید بننے کے لیے بھی وہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور آپ نے بات کہی تھی نا کہ مرید کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حقیقی مرید ہوتا ہے، ایک رسمی مرید ہوتا ہے. نظام الدین اولیاء کا قول ہے فوائد الفواد میں، معتبر کتاب ہے فوائد الفواد. آپ کے ایک مرید حسن سنجی، انہوں نے یہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات لکھا کتاب میں. فوائد الفواد، امیر الخسرو جیسا مرید کہتے ہیں، امیر الخسرو جیسا مرید کہتا تھے حسن سنجی کو، اپنے پیر بھائی کو، یار میری ساری شاعری لے لے لیکن وہ جو کتاب تو نے میرے پیر کے ملفوظات لکھے وہ میرے نام پر. یہ ویسی معتبر کتاب ہے فوائد الفواد، آپ پڑھ کر دیکھیں. وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات اس کتاب میں موجود ہے. آپ نے خود فرمایا مرید کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حقیقی مرید ہوتا ہے اور ایک رسمی مرید ہوتا ہے. اور آج کے دور میں ہمیں رسمی مرید نظر آتے ہیں، حقیقی مرید نظر نہیں آتا. یہ اس دور میں نظام الدین اولیاء بات نے کہی تھی. یہ میں نے کہتا ہوں اس دور میں تو واقعی حقیقی مرید بھی ہوتے تھے، مرید ہو کر تن من دھن سب پیر کے حوالے کر دیتے تھے. بلکہ یوں سمجھیے کہ مرید ہونے کے بعد مرید سمجھتا تھا میرا مرشد غسال ہے اور میں مردہ ہوں، میرا مرشد غسال ہے اور میں مردہ ہوں. اپنے آپ کو میت تصور کرتے تھے مرید پیر کے سامنے. اب چاہے غسال جس طرح میت کو غسل دیتا ہے، جہاں چاہے پلٹائے، اس طرح وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتے تھے. لیکن آج صرف رسمی مرید ہے. بھائی پریشانی نہیں جا رہی، مرید بن جاؤ. تکلیفیں دور نہیں ہو رہی، مرید بن جاؤ. اور صاحب آپ کو پیسہ ہونا ہے، پیسہ کاروبار چلنا ہے، بہت دولت ہونا ہے، مرید بن جاؤ. مرید بن کے تو تعویذہ فری، مرید بن کے تو فلیتے فری. تو یہ مزاج ہماری رسمی مرید بن گئے تو ٹھیک ہے جب مرید بن جائیں گے خالی وہ رسم نظر آئے یا فاتحہ میں نظر آئیں گے، بس کوئی مطلب نہیں ہے ظاہر کو صاف کرنے کے بعد کسی کے باطن کو. یہ رسمی مرید بہت ہو جاتے ہیں. خیر، تو حضرت شیخ احمد سرہندی، میں آپ کو تربیت بھی کر رہا تھا تاکہ اللہ آپ کی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سیال کوٹ میں حضرت سیدنا ہاشمی اور کاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انوار اللہ کاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا. والد سے بھی پڑھا، یہاں بھی جا کر پڑھا. 19 سال کی عمر میں علم ظاہر میں اللہ پاک نے آپ کو کمال عطا فرما دیا. شیخ احمد سرہندی کو 19 سال کی عمر میں، دیکھیے آپ بزرگان دین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہوتا ہے اولیاء پر، بزرگوں پر، کہ جس سے اللہ تعالیٰ کچھ کام لینا چاہتا ہے تو ان کے بچپنے کو بھی بے مثال بنا دیتا ہے، ان کی جوانی کو بھی بے مثال بنا دیتا ہے. جو 4 یا 5 سال کی عمر میں بچے جو ہمیں کھیلتے نظر آتے ہیں، اولیاء کرام اس عمر میں حافظ قرآن بنتے نظر آتے ہیں. جو 9 یا 10 سال کی عمر میں بچے جوانی کے ایک نئے شباب میں نظر آتے ہیں، وہاں بزرگان دین تقوی کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں. 19 اور 20 سال کی عمر میں بچہ تو اور شباب والا نظر آتا ہے، لیکن یہاں بالکل حیا ہی حیا، شرم ہی شرم، عاجزی ہی عاجزی، عبادت ہی عبادت، تقوی ہی تقوی نظر آتا ہے اور علم ہی علم نظر آتا ہے. یہ بزرگان دین کا معاملات ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ 19 سال کی عمر میں اپنے والد سے پڑھا، انوار اللہ کاشمی سے پڑھا، اور بھی 2 استادوں کے نام آتے ہیں. اب آپ جب پڑھ چکے، حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے مجدد الفسانی کا حلیہ بولا، بولے محبت سے سبحان اللہ، اور اپنے کرامات کا ذکر کیا. تو پہلے آپ نے حضرت کا حلیہ کو بیان فرمایا، حضرت دکھتے کیسا تھے. یہ وہ حلیہ بیان، ذرا تصور بھی آپ کو آ جائے، اس لیے میں حلیہ یہاں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کا حلیہ جو ہے کیسا تھا، آپ دکھتے کیسا تھے. تو آپ کے مرید نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے میں آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتا ہوں تاکہ راہ طریقت کو، پیر کا تصور کرنا جائز ہو جائے. اب آپ فرماتے ہیں کہ مجدد فسانی رحمۃ اللہ گندمی رنگ لیکن مائل بس سفیدی تھے، پیشانی کشادہ پیشانی تھے،
آپ جیسے سردار کبار کی پیشانی، جیسے لوگوں کی بڑی بڑی پیشانی آپ کی تھی، جیسے کہ بڑے بڑے بادشاہ کی پیشانی ہوتی ہے، سردار کبار کی پیشانی، چہرے سے ایک ایسا نور چمکتا تھا. حلیہ بیان ہو رہا ہے. پیشانی کیسی تھی؟ رنگ گندمی رنگ، یعنی زیادہ کالے بھی نہیں زیادہ گورے بھی نہیں، یوں سمجھیے آپ. اور سفیدی چمکتی رہتی تھی چہرے پر. آپ فرماتے ہیں کہ نور ایسا چمکتا تھا، آنکھیں اس کے مشاہدے سے خیر ہو جاتی تھی، یعنی جی بھر کے اگر دیکھے تو بس چمک ایسی ہوتی تھی، بندہ خود بخود سر بھی جھکاتا اور دل بھی جھکاتا. بولو نا سبحان اللہ. ہوتا نا کسی سچے عالم کے سامنے ٹھہر کر دیکھو، ہمت نہیں ہوتی چہرہ دیکھنے کی. نور ایسا ہوتا ہے، وہ ڈر نہیں، وہ عزت ہوتی ہے اللہ جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہو. ہاں، اللہ ہمارے دلوں میں ان کی عزت کو ڈالتا ہے. وہ ڈر نہیں ہوتا، وہ عزت ہوتی ہے، وہ ادب ہوتا ہے. اب دیکھیں چہرہ ایسا نورانی تھا کہ آنکھیں مشاہدے سے خیر ہو جاتی. آپ کشادہ آبرو تھے، آپ کے آبرو پھیلے ہوئے تھے، ویسے تھے جیسا کہ ایک منخ کمان، یعنی لمبے آپ کے آبرو، لمبے اور سیاہ اور باریک بھی، لمبے سیاہ اور باریک بھی. اور آپ کی آنکھیں کشادہ بڑی بڑی تھی. ان کی سیاہی زیادہ، آنکھوں کے بیچ میں جو سیاہ ہوتا نا کالا نقطہ، بہت زیادہ کالا تھے. سیاہی زیادہ، سیڈ کی جو سفیدی وہ بہت زیادہ سفید تھی. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور آپ کی ناک بلند اور باریک تھی، لب سرخ اور باریک تھے. بولیے سبحان اللہ. بولیے پاندرا. لب ہونٹ سرخ اور باریک تھے. منہ نہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا. آپ کے دانت ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چمکدار تھے. ایسے لال بدخشاں اور آپ کی ریش مبارک خوب گھنی، روابدار اور دراز عمر تھی. آپ کی داڑھی مبارک خوب گھنی، روابدار، بہت گھنی بھی تھی. آپ کے رخسار پر آپ کی ریش مبارک کے بال تجاوز نہیں کرتے تھے، زیادہ بال نہیں تھے، بالکل روابدار چہرہ تھا. آپ دراز قد اور نازک ندام تھے. کبھی آپ کے بدن پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے. آپ یہ کیا بھائی جسم پر مکھی بیٹھتی ہے؟ میں نے کہا حضور کے جسم پر بھی کبھی مکھی؟ تو حضور اللہ پاک حضور کے صدقے میں اولیاء کو بھی شان عطا فرماتا ہے. دیکھیے تو مکھی نہ بیٹھتی. آپ کے پاؤں کی ایڑیاں ایسے صاف اور چمکدار تھی جیسے کہ چین و چنگل کے محبوب کی ہوتی ہے. اور آپ کے پسینے سے کبھی ناگوار بو نہیں آتی تھی. آپ کے پسینے سے کبھی ناگوار بو نہیں آتی تھی، جیسے کہ موسم گرما میں ہو جاتے ہیں. غرض آپ کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن کی یاد کو تازہ کر دیا تھا. آپ کی وجاہت ابراہیم علیہ السلام کی وجاہت کو یاد دلاتی تھی. جو شخص بھی آپ کو دیکھتا بے اختیار کہہ اٹھتا یہ انسان نہیں کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہ یہاں تک تو ہر بلا تعمیل ہر شخص کی زبان پر، یعنی فرشتہ نظر، اور بلا تعمیل ہر شخص کی زبان پر اس طرح جاری ہوتا کہ سبحان اللہ. جو آپ کو دیکھتا بلا تعمیل، یعنی کوئی تعمیل نہیں، بس دیکھتی کہتا سبحان اللہ. بلا تعمیل آپ کی زبان جو دیکھتا اور سبحان اللہ کہتا، اور لوگ یہ کہتے یہی اللہ کے ولی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا یہی اللہ کے ولی ہے. اور یہ حدیث پاک نے کہا اولیاء اللہ کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، یہ سیم آپ کی شان سے ثابت ہو رہی تھی. اب حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، سنیے ذرا. یہاں میں ایک ٹک لکھ کر کے رکھا ہوں. آپ نے سب سے بڑا فتنہ جو آپ نے ختم کیا وہ اکبر کا تھا. اکبر کا فتنہ وہ ہمیں انشاءاللہ جمعہ میں بیان سنا ہو. لیکن آپ دیکھیے آج ہم پریشان ہیں نا، اہل سنت و جماعت حق پر ہے یا نہیں ہے، نئی نئی باتیں بھی کر رہے ہیں، نئی نئی طریقے. تو آپ پریشان مت ہوئیے، میں کوئی ایک آسان سا سولوشن بتاتا ہوں کہ حق پر کون ہے. قرآن کہتا ہے کہ حق پر وہ ہے جن پر میں نے انعام رکھا. صراط الذین انعمت علیہم. دین کو سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث ہے، ذریعہ ہے. ہم نے کہا قرآن حدیث بھی ذریعہ ہے، کتاب اللہ بھی ذریعہ ہے، اہل اللہ بھی ذریعہ ہے. صرف کتاب اللہ لیں گے، اہل اللہ کو چھوڑیں گے تو دین نہیں میں سمجھ میں آئے گا. کتاب اللہ بھی لو اور اہل اللہ کو بھی لو تو دین سمجھ میں آئے گا.
اگر کوئی کہے یہ کیا بات آپ کہہ دیے، قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے دین سمجھنے کے لیے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل اللہ بھی ضروری ہے؟ میں نے کہا ہم نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ خود کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ چلا سیدھا راستہ۔ مولا کون سا سیدھا راستہ؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے، وہابی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حق پر، تو آپ پریشان مت ہوئے، حق پر کون ہے؟ تو اہل سنت و جماعت حق پر ہے، اس لیے کہ سارے مجدد سنی تھے، غوث اعظم سنی ہے، غریب نواز سنی ہے، بندہ نواز سنی ہے، انڈیا کے 4 بڑے بزرگ جن کو ہر کوئی جنتی کہتا ہے، میں 4 بزرگوں کا نام ابھی لے رہا ہوں، یاد رکھیں، وہاں بھی ہو ان کو جنتی کہتا ہے، ماننا ہی پڑے گا، زندگی استاد ہے ان کے، ہر کوئی ان کو جنتی کہتا ہے۔ وہ 4 بزرگ کون ہیں؟ ایک تو شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی ہے، مولانا محمد سبحان اللہ، اور دوسری شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، تیسرے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے، چوتھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ ان کو علمی حلقے میں، ذرا بات غور سے سمجھے، علمی حلقے میں بھی وہابی کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے شاہ ولی اللہ کو۔ میں نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے، آج میں ایک مسئلے کا حل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی بات مانو جن کو تم بھی جنتی کہتے ہیں ہم بھی جنتی کہتے ہیں۔ بولے ہاں، تم کہتے ہو کہ مجدد الفسانی جنتی ہے؟ بولے کہ ہاں بھائی جنتی، وہابی سے پوچھو، وہ کہ جنتی ہے، شاہ عبد الحق بولے کہ جنتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو، جو عقیدہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا تھا وہ عقیدہ صحیح تھا، تبھی تو وہ جنتی ہوئے۔ غلط عقیدہ والوں کو دوزخ ملتی، صحیح عقیدے والے کو جنت ملتی ہے نا، ایمان اور عقیدہ صحیح ہو تو اسی کو جنت ہوگی نا۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا عقیدہ جو تھا وہ صحیح تھا، اچھا تھا، اسی لیے تو جنتی آپ کہہ رہے ہیں۔ مجدد الفسانی کا عقیدہ صحیح تھا، سچا تھا، اسی لیے تو آپ جنتی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو ان کا عقیدہ، جو وہ عقیدہ رکھ کر جنتی بنے، وہی عقیدہ خدا کی قسم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ میں نے کہا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو پڑھ لو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ لو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پڑھ لو، مجدد الفسانی کو پڑھ لو، ان کا وہ عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ بھی فاتحہ دلاتے تھے، ہم بھی فاتحہ دلاتے ہیں، وہ بھی میلاد کرتے تھے، ہم بھی میلاد کرتے ہیں، وہ بھی 11ویں کرتے تھے، ہم بھی 11ویں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ عقیدہ رکھ کر وہ جنت میں جائے اور ہم عقیدہ رکھ کر دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو ان بزرگان دین کا عقیدہ ہے۔ سید ضمیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ سید صاحب تھے، یہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ کا دور تھا، مولانا امجد دریا آبادی، اس کے دور میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا سید تھے، اعلی رسول تھے، جب میں شعور اللہ پاک نے مجھے دیا، میں علم حاصل کرنے لگا تو میرے دور میں فتنے بہت تھے، شیعہ کہتا ہم صحیح ہیں، وہابی کہتا ہم صحیح ہے، جماعت اسلامی کہتا ہم صحیح ہے، تو میں سب کی کتابیں پڑھنے لگا۔ اب میں پریشان ہو گیا، یار سب اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، قرآن کی آیتوں سے، حدیث کے حوالے سے سب اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح۔ آخر کار انہوں نے خط لکھا امجد دریا آبادی کو، مولوی جو اشرف علی تھانوی جیسے بدبخت کے خلیفہ تھا۔ سید صاحب نے، سید بھی تھے، اولاد غوث اعظم سے بھی تھے، سید ضمیر الدین صالح رسول بھی ہے، غوث پاک کی اولاد میں سے بھی تھے۔ انہوں نے خط لکھا مولوی امجد دریا آبادی کو کہ حضور بتایا کہ حق پر ہے کون؟ تو انہوں نے خط کا جواب دیا کہ وہابی سے بچو، وہابی گستاخ ہے۔ یہ کون ہے خط میں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ امجد دریا آبادی کہہ رہا ہے وہابی سے بچو، وہابی گستاخ رسول ہے۔ شیعہ سے بچو، وہ اپنے عقیدے میں غلو بہت کر دیتے، علی کو نبی سے افضل بنا دیتے معاذ اللہ۔ اور جو ہے جماعت اسلامی سے بچو، ان میں غرور اور تکبر بہت ہے۔ تبلیغی سے بچو، یہ اپنے آپ کو سچ کہتے ہیں۔ نے خط لکھا اور خط لے کر بھیجا تو سید ضمیر الدین صاحب کہتے ہیں اب بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ مانو تو کس کو مانو، کون سی جماعت حق پر ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں کتابیں پڑھ لیے، لوگوں سے پوچھ لیا، علماء سے، ہر مسلک کے علماء سے، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کتابیں بند کی
میں جس کی اولاد سے تھا ان سے لو لگا لیا اور غوث پاک سے کہنے لگا حضور آپ میرے دادا ہے، میں آپ کا پوتا ہوں، اب مجھے آپ ہی رہنمائی کریے کہ مانوں تو کس کو مانوں، کس کو حق پر مانوں، کس کے راستے پر چلوں۔ حضرت سید ضمیر الدین کہتے ہیں 2 رکعت میں نے نماز پڑھی شکرانے کی اور رو گڑ گڑا کر میرے دادا حضور غوث اعظم سے دعا کرتا رہا، آپ ہی رہنمائی فرمائیے کس پہ بات مانوں، کس کی بات مانوں۔ یہ کہہ کر میں سو گیا اور جب سویا تو خواب میں غوث اعظم تشریف لے کر آئے، میرے دادا حضور تشریف لے کر آئے اور ساتھ میں دبلے سر کے مولانا ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور غوث اعظم کہتے ہیں بیٹا گھبرا نہیں، ان کا جو مسلک ہے، ان کے جو باتیں ہیں، ان کی بات کو مان لے، یہ حق پر ہے۔ تو میں نے پوچھا دادا حضور میرے پیر غوث اعظم یہ آپ کے ساتھ جو کون ہے جو دبلے سر کے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے حق پہ مانو؟ فرمائے مولوی احمد رضا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا یہ غوث پاک اور اعلیٰ رسول نے گواہی دی ہے تو لہٰذا مجدد جو ہوتا ہے حق پر ہوتا ہے، بزرگان کے دین کے عقیدے حق پر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب میں آپ کو ایک صورت کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی کا سایہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا سب مل کر ہمارے نبی کا سایہ، وہاں بھی نہیں مانتے اس بات۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کو اپنی طرح سمجھتے معاذ اللہ، تو لہٰذا وہاں بھی نہیں مانتے۔ اب کہیں جب آ کر بولو نبی کا سایہ نہیں ہے تو یہ تو مولوی احمد رضا کی باتیں ہے، یہ لکھے یہ بریلوی والوں کے عقیدے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اعلیٰ حضرت سے بچڑ ہے، چلو مجدد الفسانی سے پوچھو کہ نبی کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ بولے نا سبحان اللہ، جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو اور ہم بھی جنتی کہتے ہیں، تم بھی جنتی کہتے ہو ہم بھی جنتی کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی کے ایک مکتوبات شریف جو آپ نے جیل میں رہ کر لکھے تھے، مکتوبات شریف 6 یا 7 جلدوں میں میرے پاس بھی موجود ہے۔ مکتوبات شریف آپ کی مشہور کتاب ہے، مکتوبات مجدد الفسانی، یہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ آپ سے جب سوال ہوا حضور آپ بتائیں کہ نبی کا سایہ تھا یا نہیں تھا، دیکھیں آپ وہی بات اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے تھے ایجاد ہم نہیں کرتے، ایجاد تو رب کرتا، ہم تو بتاتے ہیں، پیدا تو رب کرتا ہم بتاتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے نہیں، ہم وہی باتیں بتاتے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، کوئی نئی بات اعلیٰ حضرت نے نہیں بتائی تھی۔ وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کے سے پہلے مجدد الفسانی کا مکتوبات پڑھ کر دیکھے، مجدد الفسانی کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اس کی آپ بہترین دلائل آپ نے دی مجدد الفسانی، اور حضور کیوں؟ کہا دیکھو جب سورج کی روشنی تمہارے جسم پر پڑتی ہے، سورج کی روشنی تمہارے جسم پر پڑتی ہے تو تمہارا سایہ زمین پر گرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے روح تمہارے جسم سے زیادہ لطیف سورج ہے، لطیف ہے سورج، بڑا لطیف ہے، کیا ہے؟ اس کی روشنی، اس کی لطیف روشنی ہے، اور جب وہ اس کی لطافت کی روشنی تمہارے جسم پر پڑتی ہے سورج کی تو سورج سے تم سے زیادہ لطیف ہے، تمہارا جسم سورج کے سامنے زیادہ لطیف نہیں ہے، اس لیے تمہارے جسم کا سایہ گرتا ہے، تمہارے جسم کا سایہ گرتا ہے۔ اور حضور اس لیے حضور کا سایہ نہیں تھا کہ حضور کا جسم سورج سے بھی زیادہ لطیف تھا۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ، پڑتا ضرور تھا سورج کا روشنی سرکار کے جسم پر، لیکن سایہ اس لیے نہیں تھا، سایہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میرے آقا کا جسم مبارک، روح تو روح ہے ہی لطیف، لیکن جسم بھی اتنا لطیف تھا کہ جسم اتنا لطیف تھا کہ سورج سے زیادہ لطیف ہمارے اور آپ کے نبی کا جسم پاک ہے۔ روح کی لطافت میں کیا بتاؤں کہ روح ہے کیا، روح کی لطافت کیا ہے؟ یہ جسم اتنا لطیف تھا میرے آقا کا کہ سورج سے زیادہ آپ کا جسم مبارک لطیف ہے، کیوں نہ ہو کہ ساری کائنات بنی ہی آپ کے صدقے میں ہے، سب کچھ بنا ہی آپ کے صدقے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس لیے تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اچھا طریقے اور مسئلہ یہاں چل رہا ہے ابھی اس دور میں کہ معاذ اللہ میرے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی، دے رہے
شیعہ دیتا تو بات چلتی ہے، وہ تو دیتے معاذ اللہ ابو بکر کو، صدیق کو دیتے، فاروق اعظم کو دیتے ہیں. ذرا مسئلے کو ٹھنڈے دماغ سے سننا. مجدد الفسانی اکبر کے فتنے کو ختم کیا تھا، اس لیے مجدد بھی ہے. لیکن میں آپ کو مکتوبات سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اکبر کے دور میں جہانگیر اکبر کا بیٹا جہانگیر کی بیوی نور جہاں، اور نور جہاں شیعہ تھی، اس لیے اس دور میں شیعہ بہت تھے، اور شیعوں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے. تو حضرت مجدد الفسانی سے کہا، حضور صحابہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کسی صحابی کو اگر کوئی گالی دے گا تو آپ نے پہلے حدیث مکتوبات میں لکھی، میں نے وہ ٹک ڈال کر رکھا. اب عقیدہ کسی آج کے دور کے پیر کو دے کر کوئی عقیدہ نہ سیکھے. اگر کوئی پیر ہو گیا ایسا، شیعہ دیتے ہیں لیکن آج اپنے ہری ٹوپی ہرے پگڑیاں پہن کر امیر معاویہ کے بارے میں بک رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہم فلاں طرح کے خادم ہیں. ابے تو خادم ہوگا تو کیا کرے ہے؟ جو مزار والوں کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، تیرے عقیدے پہ ہم کیوں عمل کرے؟ فلاں طرح کے ہم خادم ہیں اور بکرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. تو مجدد الفسانی کے دور میں بھی ہوا تھا. آپ نے جو جواب دیا حضرت، آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پڑھ کر دیکھیں مکتوبات شریف. اب وہی عقیدہ اپناؤ جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. آپ دیکھیں مکتوبات شریف میں آپ نے فرمایا کہ پہلے تو آپ نے حدیث فرمائی صحابہ کو گالی دینے والا جہنم کا کتا، یہ حدیث ہے حضور کے نبی، میرے صحابی کو گالی دینے والا دوزخ کا کتا بنے گا. یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا سنیں، پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو منصب دیا ہے، آیت پڑھی یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، یہ نبی قرآن پڑھ کر سنائے گا، ایک، دوسرا قرآن کا معنی سنائے گا، دو، یزکیہم تمہارے دلوں کو پاک کرے گا، یہ تین. نبی کا منصب کیا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کا معنی سمجھاؤ، دلوں کو پاک کرو، دلوں کا پاک کرو. تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ منصب تھا، اور حضور نے سب سے پہلے اپنا منصب اپنے صحابہ کو ان تین چیز میں کمال عطا فرما دیا. نہیں سمجھے آپ؟ پیر جتنا روحانیت والا ہوتا ہے نا، پھر مرید بھی اتنا جلدی ترقی کرتا ہے. مجدد الفسانی کو جو ایک بار مرید دیکھ لیتا تو اس کو سارے فیصلے ختم ہو جاتے اور ڈائریکٹ اور رب کا قرب حاصل کر لیتا. جس پر مجدد الفسانی بس یوں سمجھیے کہ نظر ڈال دیتے جس مرید پر، تو خواب کے وہ مشاہدے کرنے لگ جاتا تھا. ارے ولیوں کی نگاہ، سرکار نے کیا فرمایا حدیث میں، ولی کی نگاہ سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ولی کی نگاہ سے ڈرو اللہ کے، جب ولیوں کی روحانیت ایسی تو میرے نبی کی، ارے بولو یار سبحان اللہ. ارے باپ، اچھا ولی کی روحانیت کی بات آگے تو ایک بات بتا دو، لوگ نظر سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث پڑھی تو نے کہ نظر کرتا کہ دو ٹکڑے کرتی ہے؟ ہاں پڑھی نہیں مولانا، دیکھا بھی ہے ہم نے. میں نے کہا جب بری نظر میں اثر ہوتا ہے تو اچھی نظر میں کیا؟ تو نے کہا کہ نظر میں اثر نہیں ہوتا، جب بری نظر میں اثر ہوتا ہے تو اچھی نظر میں. اور حضور نے خود فرمایا، دیکھ جنید بغدادی جہاں کہیں بھی بیان کرنے جاتے تو ایک کتا آ کر بیٹھ جاتا اور جنید بغدادی کو دیکھتے رہتا. جس علاقے میں جاتے، جنید بغدادی غوث اعظم کے دادا پیر، ایک مرتبہ جنید بغدادی نے اس کتے کو محبت بھری نظر ڈال دی. یار میں جہاں بھی جاتا ہوں کتا بالکل دور بیٹھ کر ادب سے مجھے تکتے رہتا. تو ایک نظر کتے پر ڈال دی، اس کتے پر نظر ڈال دی تو یہ حال ہوا دوسرے دن سے کہ سارے محلے کے کتے اس کتے کے پیچھے پیچھے جاتے تھے ادب کرتے ہوئے. میں نے کہا جب کتے پر، اب یہ کیا کتا بلی؟ میں نے کہا بھائی صاحب شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں سورہ کہف میں کتے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ جہاں کتے کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کے ساتھ کتا رہ جائے تو اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا ہے، اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے نبی ہے، سارے رسولوں کے رسول ہے. تو جس طرح میرے آقا سارے نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، تو اسی طرح میرے آقا کی امت کے اولیاء بھی تمام امت کے اولیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے. کبھی پڑھ کر دیکھو مخدوم سمنانی نے بلی پر نظر ڈالی، وہ بلی بتاتی تھی باورچی کو کہ اتنے مرید آنے والے ہیں، کتنے آدمی کا کھانا بنانا ہے. میں نے کہا ان کی نظروں میں اثر ہوتا ہے. میں نے کہا مرید خود مجدد الفسانی کے بارے میں آتا ہے، جس مرید پر آپ ایک نظر ڈال دیتے ہیں
آپ سچی طلب کرو نا، کبھی ایسے پیر ملیں گے آپ کو. آپ کہیں گے یہ آپ کہیں آج کے دور میں تمہیں پیر ایسے نظر نہیں آتے. میں نے کہا تمہاری نظر کا کمال نہیں ہے، تمہاری نظر میں فطور ہے، تمہاری نیت میں خرابی ہے، کیونکہ قیامت تک ایسے اولیاء اللہ ہر دور میں رہتے رہیں گے. بس مولانا روم نے کیا فرمایا تھا مسنوی شریف میں؟ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے. تو پہچاننا تو صحیح نا، رب کی پہچان مل جاتی، ولی کی پہچان نہیں ملتی. لہذا مجدد الفسانی نظر ڈال دے تو ایک مرید کو غیب کے مشاہدے نظر ہو جائے، ایک مرید پل بھر میں واصل ہو جائے رب سے. تو یہ ان کی نظر کا کمال تھا، تو میرے نبی کی نظر کا. مجدد الفسانی جواب دیتے ہیں میرے صحابہ، حضور کے صحابہ کو حضور نے نظر ڈال کر ظاہر اور باطن کے کمالات کو صاف کر کر اونچے مقام تک پہنچا دیا تھا. بولے نا محبت سے. اس لیے اب قیامت تک کوئی صحابی کے برابر چاہے کتنی عبادت کر لے، 100 سال عبادت کر لے، 200 سال عبادت کر لے، 300 سال عبادت کر لے، لیکن وہ صحابی جو حضور کے ساتھ تھا اور حضور کے ساتھ جنگ میں بھی کلمہ پڑھ کر 1 گھنٹہ ہوا تھا، جنگ میں لڑ کر شہید ہو گیا. بیٹھ جاؤ، بٹھا دو بچوں کو، باہر بھیجا دو، میرے سامنے نظر کو، سامنے تو کوئی پیچھے مت دیکھے. وہ صحابی صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا کلمہ پڑھ کر اور سرکار کی سرکار کے ساتھ رہ کر میدان جہاد میں شہید ہو گیا. وہ صحابی غوث اعظم سے بھی افضل، غریب نواز سے بھی افضل ہے. میں نے کہا صحابی عمل سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے. یہ حضور کی نظر کا کمال ہے کہ صحابی کو اتنا اونچا بنا دیا کہ قرآن ان کی تعریفیں کرنے لگا، قرآن ان کی تعریف کرنے لگا. یہ میرے آقا کی روحانیت ہے. کبھی سچے پیر کے سامنے بیٹھا کاپنا، روحانی دل کی جب ان کی آتی ہے نا، جب مرید پر نظر ڈالتے ہیں دل میں سے گناہ باہر نکلتے ہیں، دل پاک ہوتے رہتا ہے. کبھی واشنگ مشین میں جیسا کپڑے صاف ہوتے رہتے ہیں نا، ویسا پیر ہے نا سامنے سچا پیر دل سے گناہوں کو صاف کر کر دل کو پاک کرتے ہیں. محسوس بھی ہوتا ہے لوگ کیفی تمہارے اندر آئے نا، تم اسی منیت دے کر آتے نہیں ہو، بس تم آتے اس لیے ہو کہ حضرت میرا کام ہو جائے، بس میری پریشانی ختم ہو جائے، میرا کاروبار چلنے لگ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ آ حضرت آپ کے ذریعے اللہ مل جائے. ایسی نیت لے کر آؤ نا. بزرگوں کی نظر دلوں پر ہوتی ہے کہ حضرت بس آپ نظر ڈال دے، اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. میں نے کہا کبھی یہ نیت لے کر آ جاؤ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا مجدد الفسانی نے فرمایا یزکیہم کے تحت اللہ نے ہمارے نبی نے ہر صحابی کے دلوں کو پاک کر دیا تھا. ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. بولے یار سبحان اللہ. کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا، دنیا کی لالچ نہیں تھی، دنیا کے لیے وہ لڑتے نہیں تھے. تو لہٰذا صحابی میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی لالچ، نہ کوئی دنیا کی محبت. ہاں میں افضلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں امیر معاویہ اور مولا کائنات کو سامنے کھڑا ہے تو سوچئے یہ افضلیت کی بات نہیں چل رہی ہے. علی تو علی ہے کہ امیر معاویہ سے بھی افضل امام حسن ہے. امام حسن کے برابر امیر معاویہ نہیں ہو سکتے، علی تو دور کی بات ہے. تو یہاں جو معاملات ان کے آپس میں ہوئے ہیں ہمیں بولنے کی اجازت ہے. تم کون ہو کے درگاہ کے سجادے بناؤ، ہم سجادے ہم بولیں گے ابے تو کیا بولتے نا، کیا تیرا منہ اور منہ مسل کی دال. ہمارے پاس حیدرآباد کا مشہور مسئلہ ہے نا، یہ منہ اور مسل کی دال. تو یہ ہو گیا آج کے قادمہ جو ماں صحابی کی شامل کو صاف ہے کرنا، ان کو روحانیت معلوم ہے علی علی ہے. میں نے کہا دیکھ کر تمہارا عقیدہ نہیں، ہم مجدد الفسانی کا عقیدہ پڑھ رہے ہیں، جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. کون سی نئی بات ہمیں سکھائی ہے؟ اچھا سنیں، امیر معاویہ کے بارے میں بات آ گئی تو کیونکہ اس دور میں شیعہ لوگوں نے امیر معاویہ کے خلاف خوب بکا تھا. ایک سید صاحب کہتے ہیں کہ میں مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ رہا تھا. سید تھے، غور سے سنیے، مجدد الفسانی کے مکتوبات میں پڑھ رہا تھا اور پڑھتے میں نے اس مکتوبات میں یہ پڑھا کہ امیر معاویہ صحابی ہے اور ان کی تعریف اس میں آپ نے مکتوبات میں لکھی. تو وہ سید صاحب کہتے ہیں میرے دل میں پہلے سے امیر معاویہ کو لے کر بوجھ تھا، دشمنی تھی. جب میں نے مکتوبات مجدد الفسانی کے مکتوبات میں نے پڑھی ہے تو میں اس مکتوبات کو لیا، زمین پر رکھا، میں نے پڑھنا نہیں ہے مجھے، اس میں امیر معاویہ کی تعریف لکھی ہے. ایسا ہو رہا ہے جو مولوی صاحب خانقاہ میں امیر معاویہ کی تعریف چھوڑو خانقاہ کو، ہم سید ہیں، ہم وہ بول دیا وہ بات ہے. میں نے کہا تم سید ہے یقیناً الحمدللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جو بڑے سید غوث اعظم ہیں نا ان کی بات مانتے ہیں. بنیاد الطالبین پڑھ کر دیکھو،
کہ غوث اعظم نے خود اپنی کتاب بنیت الطالبین میں فرمایا کہ صحابہ میں جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں تمہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کون ہوتے ہو؟ اچھا وہ اختلافات شرعی تھے, حق پر علی تھے, یہ بات درست ہے, حق پر شرعی تھے لیکن حق پر علی تھے. معاویہ کو سمجھ میں غلطی ہوئی لیکن ہمیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخیاں کرنے لگے, بے ادبیاں کرنے لگے جو آج ہو رہا ہے. اب وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے مجدد الفسانی کے جو مکتوبات تھی اس مکتوبات کو بند کیا, زمین پر رکھا, بولے چھوڑو پڑھنا نہیں ہے, اس میں امیر معاویہ کی تعریف ہے. وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کتاب رکھی, عشاء پڑھ کر سویا تو خواب میں مجدد الفسانی آئے. مولانا سبحان اللہ, خواب میں مجدد الفسانی آئے اور میرے دونوں کان پکڑ کر کہا کہ سید صاحب جو میں نے لکھا ہے تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو, جو میں نے لکھا ہے اس کو غلط سمجھ رہے ہو, چلو تمہارے دادا علی کے پاس ہے, چلو تمہارے دادا علی کے پاس, ان سے مقابلہ دلاتا ہوں کہ حق پر کون تھا, ان سے بات کراتا ہوں. وہ سید صاحب کہتے ہیں ایک باغ میں مجھے مجدد الفسانی لے کر گئے اور سامنے کا جب باغ ختم ہوا, ہم اندر باغ کے اندر داخل ہوئے تو ایک تخت پر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجدد الفسانی ان کی بڑا عزت کرتے ہیں. مولا کائنات ان کو محبت بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. کہا احمد کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ میں نے کتاب لکھی ہے اور یہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ اس کی رہنمائی کر دیں. مولا کائنات خواب, اور سید صاحب کہہ رہے خواب سنا رہے سید صاحب اپنا, اور یہ القدس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو مولا کائنات میری طرف آئے, اگر کہا خبردار 1000 بار خبردار بیٹا ہمارے اختلافات پر زبان نہیں کھولنا, ہمارے آپسی مسئلے پر تمہیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو احمد سرندی نے لکھا ہے وہی حق ہے, وہی حق ہے. اور یہ کہہ کر احمد سرندی, شیخ احمد سرندی کو کہا کہ اے شیخ احمد سرندی یہ میرا بیٹا ہے, ابھی اس کے دل میں تھوڑی بہت نرمی نہیں آئی ہے, ذرا ہاتھ تو لگا دو. جیسے دل پر ہاتھ لگایا تو سید صاحب کہتے تھوڑی بہت جو غلطی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. مولانا محمد سے سبحان اللہ, میں نے یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں, یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہیں, کوئی نئی بات ہمیں نہیں کی ہے. جو عقیدہ مجدد الفسانی کا تھا وہی عقیدہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہے, وہی مسئلے کے اعلیٰ حضرت ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. آپ کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا مجدد الفسانی کے دور میں وہ اکبر کا تھا. اکبر نے ایک نیا دین شروع کیا تھا, دین الہی اس کا نام رکھا. اکبر کے دور کو دیکھا جائے تو شروع میں اکبر تو بادشاہ تھا, سنیوں کا ادب کرنے والا تھا, علماء کا ادب کرنے والا تھا, یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کی اپنے ہاتھ سے یہ جوتے پہناتا تھا جلال الدین اکبر. اور جب یہ صحبت میں بیٹھا غلط لوگوں کی, ابو الفیض فیضی جیسے مولویوں کی, تو اس کا عقیدہ بگڑا. اس لیے صحبت اچھی رکھو, یاد رکھو صحبت اچھی رکھو, ورنہ صحبت غلط رکھو گے. آج ہماری صحبت روڈیوں سے, پہلوانوں سے, لیڈروں سے, سود خوروں سے, ان سے ہماری صحبت, شرابوں سے, تو ہماری مزاج ویسی بن گئی, ان کی ٹوپی ان کے سر, ان کی پہلوانوں جیسی صحبت, جیسی صحبت ویسا اثر, مزاج بھی ویسی آتی ہے, سوچ بھی ویسی آتی ہے. لٹوروں کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے تو ہمارا بھی کام ہے اس کا مال کیسا لوٹوں, اس کی زمین کیسی ہڑپ کروں, اس کا گھر کیسا ہڑپ کروں. یہ صحبت صحیح ہے نا, صحبت بڑا اثر انداز رکھتی ہے کہ آپ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھے تو مزاج بھی اچھی بنتی ہے, سوچ بھی اچھی بنتی ہے. اور یاد رکھیں بندہ, میں اکثر کہتا ہوں بندہ وہ جو سوچتا ہے وہی کام کرتا ہے, جو سوچتا ہے وہی کام باہر نکلتے ہیں. سوچ اگر اچھی بنانا تو صحبت اچھی رکھو. بادشاہ بھٹک گیا غلط صحبت کی وجہ سے, اور اب کہنے لگا کہ ذل عالی ہے, آپ کو مولویوں کی کیا ضرورت ہے, آپ خود جو ہے بہت بڑے وہ ہے, یہ ہے. اس غلط صحبت میں آ کر اس نے دین الہی کا نام کا ایک مذہب نکالا, اور اس مذہب میں اس نے طرح طرح کی باتیں لکھی معاذ اللہ, اور یہاں تک کہ اس نے کئی اسلام میں جو چیزیں حرام تھے اس کو حلال کیا. یہاں تک کہ اکبر بادشاہ سورج کے پوجا کرتا تھا, آنکھ کی عبادت کرتا تھا, سورج کی عبادت کرتا تھا. اس نے جو ہے کئی غیر مسلموں سے نکاح کیا تھا, یہاں تک کہ اس نے کئی حرکتیں اکبر بادشاہ کرنے لگا. دین کے اندر اس کی ملاوٹ شروع ہو گئی. جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا اکبر مولویوں کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں چھوڑ کر 20 سمندر میں ڈبا دیتا. اب کون آواز اٹھاتا ہے؟ جو آواز اٹھاتا کشتی میں بٹھائے 20 سمندر میں جائے ڈبا دیے, ختم.
چلے گئے آئے گئے بادشاہ ہے اکھنڈ ہندوستان کا بادشاہ, آواز کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن ایسے دور میں فاروق اعظم کی بے اولاد, جو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے, وہ اولاد شیخ احمد سرہندی نے آنکھ میں آنکھ ملا کر اکبر کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو دین بتایا. اکبر جب مرا, جہانگیر کا دور آیا, مولویوں نے زر خرید مولویوں نے معاذ اللہ اکبر کو نبی کرنے کا ثابت کر دیا تھا, نبی ہونے کا نبوت کا دعویٰ اکبر نے کر دیا تھا. اور اس بات پر بڑے بزرگ کا بیٹا صحبت سے خراب ہو گیا, پیسے کے لیے, دولت اور لالچ کے لیے, عہدے کے لیے خراب ہو گیا. عبد القدوس گنگوہی کا پوتا وہ مجدد الفسانی سے اس بات پر بحث کرنے لگا کہ اکبر نبی ہے, بولے معاذ اللہ, اور اس نے اس بات پر دلیل دینے لگا تو مجدد الفسانی نے اس کے دانت کھٹے کیے. اس کو ولی کا بیٹا, دادا ولی والد ولی بیٹا ہے, یہ پوتا ہے عبد القدوس گنگوہی کا. میں بار بار نام لے کر حضرت کی روح کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا, لیکن تاریخ یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ انہی کا پوتے نے اکبر سے پیسے لے کر, عہدہ لے کر, یہ عہدہ اور لالچ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اس لیے علماء مشائخ سے ہمیشہ دور رہنا, ورنہ لیڈروں پہلوانوں کی چالپوسی میں اگر علماء مشائخ چلے گئے تو پھر حق نہیں بول سکیں گے, نہ حق بتا سکیں گے, لہذا وہ ہمیشہ دور رہنا چاہیے. لہذا اس نے بھٹکا اور اس نے حولت میں آ کر اکبر کو نبی ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے, مجدد الفسانی سے مناظرہ کیا, یہاں تک کہ مجدد الفسانی نے اس وقت نہیں ہے میں اس مناظرے کا بارے میں آپ کو بتاتا, خاموش ہو گیا. جہانگیر کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہے جس کو مجدد شیخ احمد کہتے ہیں, یہ میرے باپ کے خلاف بھی تھا, میرے خلاف بھی ہے کہیں, اور اس کی بات تو یہ ہے کہ اس کا اثر اتنا ہو گیا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس کے چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے, لہٰذا اب ضروری ہے کہ اس فتنے کو دبایا جائے. معاذ اللہ فتنہ کہنے لگا. اکبر نے کہا, جہانگیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ شیخ احمد کو ہمارے بارگاہ میں. کہا حضور وہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ سجدہ کرنے کو حرام کہتا ہے اور ہے بھی درست, سجدہ نہیں کرے گا. اگر وہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر محل میں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی. کہا ایک کام کرو, چھوٹا دروازہ رکھو, اس کو سر داخل ہو کر آنا, یہی ہم سمجھ جائیں گے. تو چھوٹے دروازہ رکھے تو لوگ پہلے سر داخل کرتے نا اندر جانے کے لیے, آپ نے پہلے پیر داخل کیا, پیر داخل اس کے سامنے گئے اور آنکھ میں آنکھ ملا کر نہ اس کو سلام کیا نہ اس سے بات کی. جہانگیر نے کہا سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تم مرتد ہو چکا ہے, تیرے عقیدے غلط ہے, اس لیے میں سلام مرتد کو کیوں سلام کروں, سلام اس لیے نہیں کرتا. تو کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور سپاہیوں کا کہا ان کا سر دباؤ. پوری طاقت سے مجدد الفسانی کے سر کو دبایا گیا, ناک سے خون نکلا, لیکن مجدد الفسانی کا سر نہیں جھکا. جب یہ دیکھا اکبر نے کہا ان کو قتل کر دو. ایک وزیر کھڑا ہوا, کہنے کا اگر آپ قتل کر دیں گے تو پورے ہندوستان میں بوال ہو جائے گا, آپ کی حکومت جا سکتی ہے, لہذا ان کو قتل مت کرے, کیونکہ وہ وزیر خود مرید تھا شیخ احمد سرہندی کا. تو کہ ان کو قتل مت کریے. کہا کیا کرے؟ قید خانے میں ڈالو. گولیار کے قید خانے میں جہاں بڑے بڑے قیدی رہتے تھے, شیخ احمد سرہندی کو اس قید خانے میں ڈال دیا گیا. اس قید خانے میں آپ نے 2 سال رہے, اور ان 2 سالوں میں جتنے قیدی تھے سب کو آپ نے اللہ کا ولی بنا کر چھوڑا. اچھوں کی صحبت پھر اچھا رنگ لاتی ہے, بولا محبت سے سمجھنا. اب پھر ادھر پنجاب, ملتان, بنگال کے جو گورنر تھے وزیر جہانگیر کے, یہ مرید تھے شیخ احمد سرہندی کے. سچ میں طاقت ہوتی ہے, کتنا بھی سچ کو نہیں دبا سکتے. اب سچ آتا ہے باہر. سچ میں اللہ نے لچک رکھی ہے, لچک اسپرنگ ہوتا ہے, جتنا دباؤ تو اتنا کچھ ہوتا, تو پھر سچ میں جتنا آپ دباؤ لیکن اچھل کر آتا ہی باہر. تو یہ تینوں لوگ جہانگیر کے خلاف ہو گئے, تم نے ہمارے پیر کو ڈالا, جنگ کریں گے. جنگ ہوئی دہلی میں, اور اس جنگ میں جہانگیر ہار گئے. جہانگیر کو پکڑا گیا, قید خانے میں ڈالا گیا. سارے مرید گئے, حضور ہندوستان کی سیٹ خالی ہے, آ جائیے بیٹھے. بھائی انڈیا کا راجا, ہندوستان کی سیٹ خالی ہے, بیٹھ جائیے. مجدد الفسانی نے فرمایا میری جنگ جہانگیر سے سیٹ کے لیے نہیں ہے. ارے بیٹھ جاتے. نہیں, سیٹ کے لیے جنگ نہیں, دین کے لیے جنگ تھی. اور ہم فقیروں کو سیٹ سے کیا مطلب؟ حضور کیا کرے کہ جاؤ جہانگیر کو چھوڑو. ادھر جہانگیر کو خواب میں حضور نے کہا میرے یہ بچہ ہے, اس سے لڑنا نہیں, اس سے مراد اس کے ادب میں آ جا. جہانگیر کو خواب آیا, ادھر پھر سے جو گورنر اس سے خلاف ہو گئے تھے جہانگیر کو عزت سے چھوڑا, سیٹ پر بٹھایا.
جہانگیر نے کہا سیٹ پر بعد میں بیٹھوں گا، پہلے مجدد الفسانی کو باہر نکالوں گا۔ وہ گیا حضور باہر آ جائیے، حضور نے بھی مجھے خواب میں بتا دیا آپ چاہتے تو سیٹ پر بیٹھ جاتے، حکومت آپ کی ہو جاتی، لیکن آپ بیٹھے نہیں۔ میں آپ کی سچائی کو سمجھ گیا، آپ کے اخلاق کو سمجھ گیا، لوگ آپ کے خلاف مجھے بھٹکایا تھا، اب ممکن نہیں، آپ باہر آ جائیے۔ مجدد الفسانی نے کہا جہانگیر ایک شرط پر باہر آؤں گا۔ شرط کو مانتا ہے؟ کہا حضور کیا؟ کہ جتنے خرافات تو نے اور تیرے باپ نے کیے دین میں وہ ساروں کو ختم کر۔ لیکن یہ ہوتا ہے مجدد جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بولے نا محبت سے کر کر بتاتا ہے۔ تو جہانگیر نے کہا حضور جو آپ کہیں گے وہی بات بنے۔ پھر آپ باہر آئے، سارے خرافات ختم ہوئے، پھر دین محمدی اس وقت سے ہے، آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ جب کہیں بھی اس کو مٹانے کے لیے کوشش کی جائے گی یہ آتے رہے گا۔ آپ نے خود مجدد الفسانی نے فرمایا تھا میری عمر نبی کی عمر کے برابر ہو اور میرا انتقال ہو۔ غیر آپ کی عمر کم مریں گے، آپ کو پتا ہے بھائی؟ نہیں معلوم کب مریں گے، کتنی عمر میں مریں گے؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، لیکن مجدد الفسانی نے فرمایا میری عمر جو میرے نبی کی عمر اس برابر ہوگی۔ میں نے کہا غیب کی خبریں تم نبی کے لیے انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نبی کے غلاموں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، نبی کے غلاموں کو اللہ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ 63 سال کی عمر میں 28 سفر اور مظفر سفر کے مہینے کی 28 تاریخ کو 63 سال کی عمر میں آپ پردہ فرمائے، اور آپ کا مزار مبارک آج بھی سرہند پنجاب، ہندوستان کا جو علاقہ پنجاب کے علاقے سرہند میں موجود ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں۔ آپ ضرور ان کی زیارت کریں انشاءاللہ۔ میں نے ان کے لیے ابھی وقت تمام ڈائریکٹ آزاد دیں گے، ذکر نہیں ہوگا، اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس کے بعد جو ہے یہاں پر کھانے کا انتظام ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے جائے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔